فرض کریں قدیم ہندوستان کے گھنے جنگلوں میں بیٹھا ایک شخص ہے جس نے محل کی تمام آسائشیں ترک کر دی ہیں. ہاں، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا ہے. بالکل. اور وہ ایک گہرے دھیان میں ہے جس کے بعد اسے ایک ایسی روحانی بیداری ملتی ہے، مطلب وہ نروان حاصل کرتا ہے جو آنے والی صدیوں میں کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کا محور بن جاتا ہے، جو کہ تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا. بالکل. اور پھر صدیاں گزر جانے کے بعد مشرق کے وسطی کے تپتے ہوئے صحراؤں سے ایک اور مذہب ابھرتا ہے، یعنی اسلام. اور وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ دنیا کی ہر قوم، ہر خطے اور ہر تہذیب کی طرف ہدایت کا پیغام بھیجا گیا تھا. یہیں سے وہ اصل سوال جنم لیتا ہے نا. جی، کیا یہ محض ایک تاریخی اتفاق ہے یا کیا یہ ممکن ہے کہ گوتم بدھ دراصل انہی نامعلوم علامی رہبروں اور نبیوں میں سے ایک ہوں جن کا تذکرہ اسلام کے اتنے وسیع تصور نبوت میں کیا گیا ہے؟ یہ واقعی ایک حیران کن خیال ہے. بظاہر یہ دو بالکل مختلف دنیاؤں کے آپس میں ٹکرانے والی بات لگتی ہے. چلیں اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں، کیونکہ یہ محض دو مذاہب کا سطحی موازنہ نہیں ہے. اس تفصیلی جائزے میں ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ انسان نے صدیوں تک سچائی کو کس طرح پہچانا اور اسے کس طرح محفوظ کیا. یہ انسانی تاریخ اور الہیات کے، میں کہوں گی، سب سے دلچسپ اور پیچیدہ سوالات میں سے ایک ہے. اور اس موضوع کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کا جواب کسی سیدھی لکیر میں نہیں ملتا. صحیح. جب ہم تاریخ کے ان پرانے اوراق کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بحث صرف عقیدے کی نہیں ہے، بلکہ ان طریقوں کی ہے جن کے ذریعے ہم ماضی کو سمجھتے ہیں. اس کو واقعی سمجھنے کے لیے ہمیں ایک قدم پیچھے ہٹ کر یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلامی الہیات کام کس طرح کرتی ہے، تاریخ میں پیغامات کیسے سفر کرتے ہیں. بالکل. اور اس بحث کا آغاز ہی ایک بہت بنیادی نظریے سے ہوتا ہے. دیکھیں، جب کوئی عام قاری اسلام اور بدھ مت کو دیکھتا ہے تو اسے بظاہر کوئی براہ راست تعلق نظر نہیں آتا. اس لیے جنم لیتی ہے کیونکہ اسلام کا اپنا اندرونی دعویٰ بے حد وسیع ہے. اسلام کا ایک انتہائی بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ نے کبھی کسی قوم کو کسی بھی دور میں ہدایت کے بغیر تنہا نہیں چھوڑا. ہم سنتے ہیں نا کہ اسلامی روایات میں 1,24,000 پیغمبروں کا ذکر آتا ہے. درست. اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے سارا تجسس پیدا ہوتا ہے. قرآنی اصول بہت واضح ہے کہ ہر امت کی طرف ایک ڈرانے والا یا خوشخبری سنانے والا بھیجا گیا. یہ اسلام کا ایک بہت ہی آفاقی تصور ہے کہ ہدایت کسی مخصوص نسل کی جاگیر نہیں تھی. یعنی وہ سب کے لیے تھی. بالکل. جب کوئی یہ مان لیتا ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں دنیا کے ہر کونے میں، چاہے وہ افریقہ کے صحرا ہوں یا ہندوستان کے جنگلات، کوئی نہ کوئی پیغام رساں ضرور آیا ہے، تو پھر انسان تاریخ کو ایک بالکل مختلف اینک سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور یہیں پر ایک عام انسان کا ذہن سوال اٹھاتا ہے. مطلب اگر اسلام کھلے دل سے یہ تسلیم کرتا ہے کہ نبی دنیا کے ہر کونے میں آئے، تو کیا یہ منطقی بات نہیں کہ لوگ بدھ مت جیسی ایک اتنی بڑی عالمی تحریک کے بانی کے اندر بھی نبی کی خصوصیات تلاش کرنے کی کوشش کریں؟ ہاں، یہ ایک فطری سی بات لگتی ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک عظیم خطہ رہا ہے، اس کی آبادی اتنی زیادہ تھی، تہذیب اتنی قدیم ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں کوئی ہادی نہ آیا ہو؟ اور جب ہندوستان میں ہادی کا تصور ذہن میں آتا ہے تو لاشعوری طور پر سب سے پہلے گوتم بدھ کا ہی نام ابھرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہاں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. مستند اسلامی مصادر یعنی قرآن یا صحیح احادیث میں گوتم بدھ کا کوئی براہ راست واضح یا نام لے کر ذکر موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے کسی مخصوص واقعے کی طرف کوئی واضح اشارہ ملتا ہے. اور یہی وہ بنیادی تضاد ہے جو مفکرین کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. صحیح. ایک طرف وہ اصولی نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ ہر قوم میں ہادی آیا، اور دوسری طرف تاریخی حقائق اور الہامی کتابیں ہیں جن میں ہندوستان کی اس عظیم ترین شخصیت کا نام غائب ہے. اسی بنیاد پر مسلم تاریخ دانوں نے اور خاص طور پر تقابلی مذاہب کے ماہرین نے یہ نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید گوتم بدھ وہی نیک استاد یا نبی رہے ہوں جن کا ذکر عمومی طور پر کیا گیا ہے. لیکن ان کا نام اور تعلیمات بدل گئی ہوں گی؟ ہاں بالکل، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کچھ نبیوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں اور بہتوں کے قصے بیان نہیں کیے گئے، تو شاید وہ ان میں سے ہوں جن کا ذکر نہیں کیا گیا.
ایک سیکنڈ، مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے. کیا محض اس بنیاد پر کہ ایک شخص بہت مشہور ہے، اس کے کروڑوں پیروکار ہیں اور اس کا نام اسلامی کتابوں میں نہیں ہے، کیا صرف اس خالی جگہ کو بھرنے کے لیے ہم کسی کو بھی نبی کا درجہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہاں نا، یہ تو ایک بہت بڑی علمی قیاس آرائی لگتی ہے. اگر نام نہیں ہے تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ بدھ نبی ہو سکتے ہیں؟ کیا صرف مقبولیت کافی ہے؟ یہ بہت ہی زبردست سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں تاریخی خلا کو پر کرنے والی باتوں میں نہیں بلکہ براہ راست گوتم بدھ کی تعلیمات میں ملتا ہے. دیکھیں، جب تحریری ذرائع میں نام نہیں ملتا تو محققین اگلا قدم یہ اٹھاتے ہیں کہ وہ اس شخصیت کے پیغام کا موازنہ کرتے ہیں. یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ سکھایا کیا گیا تھا. جی، بدھ مت کی روایت میں گوتم بدھ کوئی خدا نہیں ہے اور نہ ہی وہ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ خود کو محض ایک روشن ضمیر استاد کہلواتے ہیں، ایک ایسا انسان جس نے زندگی کی حقیقت کو پا لیا ہے اور اب وہ دوسروں کو راستہ دکھا رہا ہے. تو انہوں نے انسانوں کو کیا راستہ دکھایا؟ انہوں نے اخلاقی رویے، ہمدردی اور سب سے بڑھ کر ضبط نفس یعنی خود پر قابو پانے کا راستہ سکھایا. مطلب وہ خواہشات کا ترک کرنا جو انسان کو دکھ کی طرف لے جاتی ہیں، جس سے بدھ مت میں 4 عظیم سچائیاں یا 4 نوبل ٹروتس کہا جاتا ہے. بالکل، اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہم بدھ کی ان تعلیمات کی گہرائی میں اترتے ہیں تو ہمیں اسلامی تصور روحانیت اور بدھ مت کے اخلاقی ڈھانچے میں ایک زبردست مماثلت نظر آتی ہے. ارے واہ، کس طرح کی مماثلت؟ گوتم بدھ جن اقدار پر سب سے زیادہ زور دے رہے ہیں، جیسے دنیاوی لالچ سے بچنا، نفسانی خواہشات کو مارنا، درگزر کرنا اور ہر جاندار کے لیے عدم تشدد اور امن کا رویہ اپنانا، یہ تمام اقدار اسلامی تصوف کا بھی دھڑکتا ہوا دل ہے. یہ تو واقعی بہت گہری بات ہے. جی، اسلام میں جسے تزکیہ نفس یعنی روح کی پاکیزگی کہا جاتا ہے، بدھ مت کی تعلیمات بالکل اسی عمل کی ایک عملی اور نفسیاتی تشریح محسوس ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ایک مسلم مفکر بدھ کے اس اخلاقی ضابطے کو پڑھتا ہے تو اسے اس میں ایک جانی پہچانی سی الہامی خوشبو محسوس ہوتی ہے. اگر میں اس بات کو ایک استعارے میں بیان کروں تو یہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ماہرین آثار قدیمہ 2 بالکل الگ شہروں کی کھدائی کر رہے ہوں. ایک شہر مشرق وسطی میں ہے اور ایک قدیم ہندوستان میں. دونوں شہروں کا طرز تعمیر الگ ہے، وہاں کی زبانیں مختلف ہیں، لیکن جب وہ ان عمارتوں کے بنیادی نقشے دیکھتے ہیں نا، ہاں تو کیا پتہ چلتا ہے؟ تو حیرت انگیز طور پر دونوں کا بلو پرنٹ ایک ہی معمار کے ہاتھ کا بنا ہوا لگتا ہے. دونوں کا اخلاقی نقشہ ایک جیسا ہے. یہ بہت خوبصورت تشبیہ دیا آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن میں یہاں پھر ایک سوال اٹھاؤں گا. یہ مماثلت بہت دلچسپ ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ مطلب بدھ مت بنیادی طور پر خدا کے تصور پر تو خاموش ہے نا، توحید جو اسلام کی جان ہے وہ وہاں نظر نہیں آتی. تو کیا محض اچھی باتیں سکھانا کسی کو اسلامی تصور میں پیغمبر تسلیم کرنے کے لیے کافی ثبوت بن سکتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں آپ نے بالکل صحیح دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تاریخ، وقت اور انسانی یادداشت کس طرح کام کرتی ہے. صحیح. دیکھیں، جب مفکرین اس خدا کی غیر موجودگی والے پہلو کا دفاع کرتے ہیں تو وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمیں بدھ کی تعلیمات اس طرح نہیں ملی جس طرح وہ دی گئی تھیں. گوتم بدھ کے بعد صدیوں تک ان کی تعلیمات کو صرف زبانی یاد رکھا گیا. انہیں سینکڑوں سال بعد پہلی بار تحریری شکل دی گئی. تو اس سے تو بہت کچھ بدل سکتا ہے. بالکل. اب ذرا سوچئے، 400 سال تک زبانی منتقل ہونے والے پیغام میں کیا کچھ نہیں بدل جاتا. اسلامی الہیات کا یہ ماننا ہے کہ انبیاء کے پیغامات ان کے جانے کے بعد اکثر انسانی تشریحات اور وقت کی گرد میں دب کر تبدیل ہو جایا کرتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ شاید اصل پیغام توحید پر ہی مبنی ہو، لیکن صدیوں کے فلسفیانہ مباحثوں اور زبانی روایات نے اس پیغام کو ایک نفسیاتی فلسفے میں تبدیل کر دیا ہو. یہ واقعی ایک دنگ کر دینے والا نظریہ ہے. ہاں، یہ ایک بہت مضبوط امکان ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو بدھ مت آج دیکھتے ہیں وہ شاید وہ بدھ مت نہ ہو جو گوتم بدھ نے اپنے ابتدائی پیروکاروں کو سکھایا تھا. بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی تاریخی بگاڑ کے امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ دانشوروں کا ماننا ہے کہ شاید وہ اصل میں اللہ کے نبی ہی تھے جن کی توحید پر مبنی تعلیمات وقت کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی ضابطے میں سمٹ گئی.
लेकिन अब हमें इस तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना होगा। हाँ, वो क्या है? ये तमाम दलाइल, ये मुमासलतें और ये मंतक कितनी ही दिलकश क्यों ना हो, मरकजी धारे की इस्लामी स्कॉलरशिप का मौक़िफ़ इस मामले में बिल्कुल मुख्तलिफ और इंतहाई मोहतात है। हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दलाइल इतने ही मजबूत हैं और अखलाकियात इतनी ही मिलती जुलती हैं, तो उलमाए कराम खुलेआम उन्हें मानने से हिचकिचाते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ इसलिए है कि वो एक दूसरी तहजीब से ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं, ये कोई तहजीबी तासुब नहीं है। तो फिर इसके पीछे कोई ठोस इल्मी वजह है? जी, इसकी बुनियादी वजह वो सख्त और कड़ी शराइत है जो इस्लामी इलाहियात में किसी भी शख्सियत को मजहबी हैसियत देने के लिए मुकर्रर की गई हैं। इस्लाम में अकीदे की बुनियाद फलसफियाना मुमासलत या अक्ली क्यास आराइयों पर नहीं रखी जाती। यानी सिर्फ सोच विचार से काम नहीं चलता? बिल्कुल नहीं। इस्लाम में किसी को भी नबी मानने के लिए काबिल एतमाद, वाज़े और ठोस तहरीरी सबूत, जिसे अरबी में नस कहा जाता है, उसका होना लाजमी है। जब तक कुरान या मुस्तनद अहदीस में किसी शख्स के बारे में वाज़े बयान मौजूद ना हो, इस्लामी शरीयत उसे बाकायदा मज़हबी अकीदे का हिस्सा बनाने की इजाज़त नहीं देती। अच्छा, यानी अगरचे अक्ल कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन शरीयत का तकाजा है कि जब तक तहरीरी सनद नहीं, तब तक हतमी मोहर नहीं लगाई जा सकती। जी, बिल्कुल दुरुस्त। क्योंकि अगर उलमाए कराम महज अखलाकी मुमासलतों की बुनियाद पर लोगों को नबी का दर्जा देना शुरू कर दें, तो ये एक ऐसा दरवाज़ा खोल देगा जहां हर तारीख का नेक, समझदार और फिलोसफी इंसान नबी की फहरिस्त में शामिल होने लगेगा। जैसे कि सुकरात या कन्फ्यूशियस वगैरह? बिल्कुल, उनकी तालीमात में भी बहुत सी आला अखलाकी कदरें मौजूद हैं, लेकिन उलमाए किराम का मानना है कि नबूवत कोई ऐसा तमगा नहीं है जो इंसानी हिकमत की बुनियाद पर दिया जाए। ये अल्लाह का एक ख़ास इंतखाब है और इस इंतखाब की तस्दीक सिर्फ अल्लाह के अपने कलाम से ही हो सकती है। ये बहुत ही मंतकी बात है और इससे ये भी वाज़ेह होता है कि मरकज़ी धारे के उलमा इस मामले पर उमूमन खामोशी इख्तियार क्यों करते हैं। वो ना तो सख्ती से इनकार करके उनकी तौहीन करते हैं कि वो तो बिल्कुल ही झूठे थे, और ना ही बगैर सबूत के उन्हें नबी का दर्जा देते हैं। हाँ, इस रवैये को इस्लामी इस्तिलाह में तवक्कुफ कहा जाता है, यानी किसी मामले पर रुक जाना और फैसला ना करना। तवक्कुफ, ये बड़ी दिलचस्प इस्तिलाह है। जी, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये रवैया दरअसल इल्म की हद को तस्लीम करने की एक इंतहाई खूबसूरत और आजजाना मिसाल है। इंसान के लिए ये मानना बहुत मुश्किल होता है कि वो सब कुछ नहीं जानता। बिल्कुल, हम सब कुछ जानने का दावा करना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम मुफक्रीन और उलमा जब गौतम बुद्ध के मकाम की बात आती है तो वो इंतहाई इनकिसारी से कहते हैं कि जो शख्सियात इस्लामी ज़राए में वाज़े तौर पर मज़कूर नहीं है, उनकी असल हकीकत सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो उनको एक अक्लमंद और तारीखी एतबार से अजीम शख्सियत के तौर पर ज़रूर मानते हैं। यानी उनकी तालीमात का एहतराम किया जाता है। बिल्कुल, उनकी अमन और अदम तशद्दुद की तालीमात का दिल से एहतराम करते हैं, लेकिन वो इस एहतराम को ज़बरदस्ती अकीदे की हुदूद में दाखिल नहीं करते। ये एक ऐसा तवाज़ुन है जिसकी आज की दुनिया को बहुत ज़रूरत है। मतलब हम अक्सर ये सोचते हैं कि किसी का एहतराम करने के लिए या तो हमें उसके अकीदे को मुकम्मल तौर पर अपनाना होगा, या फिर हम उसे अपने अकीदे के सांचे में ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश करते हैं। सही बात है। लेकिन ये तवक्कुफ की जो हिकमत आपने बताई, ये सिखाती है कि एक फासला रखकर अपनी हुदूद में रहते हुए भी किसी दूसरी तहजीब की अजमत और उसकी सच्चाई का एतराफ़ किया जा सकता है। बिल्कुल, और दर हकीकत बैनुल मजहब मुकालमे का असल मकसद भी यही होना चाहिए। मकसद ये नहीं है कि तमाम मज़ाहिब को मिलाकर कोई खिचड़ी बना दी जाए या तारीखी हक़ाइक़ को मस्ख करके ज़बरदस्ती की मुश्तरका बुनियादें तलाश की जाएं। हाँ, वो तो गैर फित्री हो जाएगा। जी, बल्कि असल मकसद ये है कि उन मुश्तरका इंसानी और अखलाकी कदरों की कदर की जाए जो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ शख्सियात ने सिखाईं। बुद्ध मत और इस्लाम के इस मुवाज़ने से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो यही है कि इंसानियत की अखलाकी जड़ें आपस में कितनी गहरी जुड़ी हुई हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने इस तफसीली जायजे और हक़ाइक़ की इस खोज से क्या सीखा? खुलासा ये है कि क्या गौतम बुद्ध अल्लाह के नबी थे?
یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں تجسس پیدا کرتا رہے گا۔ یہ تقابلی مذاہب کے طالب علموں اور مفکرین کے درمیان ایک کھلا موضوع ضرور ہے، لیکن یہ اسلامی الہیات میں کوئی طے شدہ یا حتمی عقیدہ نہیں ہے، اور شاید اسے ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بالکل، یہ ان گنت تاریخی رازوں میں سے ایک ایسا راز ہے جسے شاید کبھی مکمل طور پر سلجھایا نہ جا سکے، اور میں سمجھتی ہوں شاید اسے سلجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ اس سوال کی اصل اہمیت اس کے ہاں یا نہیں والے جواب میں نہیں ہے، بلکہ اس سوچ کے عمل میں ہے جو یہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم محدود ہے، لیکن ہمارا احترام لامحدود ہو سکتا ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ علم محدود ہے لیکن احترام لامحدود ہو سکتا ہے، اور اسی لیے آخر میں سننے والوں کے لیے ایک ایسی سوچ جس پر غور کرنا سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی، جب بھی کوئی انسان کسی دوسری تہذیب، کسی اجنبی ثقافت یا کسی اور مذہب کی کتاب میں کوئی انتہائی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی سچائی پڑھتا ہے، تو یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ کیا یہ محض انسانی عقل کا کمال ہے، یا پھر یہ اسی ایک پرانی، گمشدہ اور نامعلوم الہامی آواز کی بازگشت ہے جو صدیوں پہلے کسی اور نام سے کسی اور زبان میں گونجی تھی۔ یہ ایک بہت ہی گہرا خیال ہے۔ جی، یہ پراسراریت اور یہ گمشدہ کھڑیاں ہمیں دنیا کے تمام مذاہب کو ایک کھلے ذہن سے سمجھنے کی دعوت دیتی ہیں۔ سننے والوں کے لیے یہ یقیناً ایک غور طلب بات ہے، اس پر ضرور سوچئے گا۔